علماء حق کے مطابق وہ عالم ہیں، فاضل ہیں اور ایک عظیم شخص ہیں. اور پہلے جو علماء سو نے جس پہلے عالم کو بدعتی قرار دیا وہ تھے امام قسطلانی شارح بخاری. دوسرے عالم اور محدث کو بدعتی قرار دیا گیا وہ تھے عبد الرحمن ابن جوزی. اور تیسرے عالم جو کہ بدعتی ہیں وہ علماء سو کے مطابق، فتوے کے مطابق، وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. 1174 سے وفات ہے. تقریباً میرے علم کے مطابق تمام جو ہے فرقے ہیں وہ سب ان کو امام اور عالم تسلیم کرتے ہیں. بریلوی حضرات کو کچھ ان سے گلے شکوے ہیں، لیکن غیر مقلدین تو کہتے ہیں بطخ فتاویٰ خواتین برائے ابن باز جو کہ غیر مقلدین کا الحدیث کا بہت بڑا فتاویٰ ہے، تو اس کا جو مقدمہ لکھا خالد صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ بر ذخیر پاک کو ہند کے اندر ہمارا پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو الحدیث کی ترجمانی کرنے والا جو پہلا عالم ہے، الحدیث کا پہلا عالم سر زمین ہندوستان اور پاکستان میں، وہ شاہ ولی اللہ ہے. فتاویٰ برائے خواتین بعض کے مقدمے کے مطابق. تو غیر مقلدین کے لیے بھی یہ شاہ عالم جو ہے ان کو مانتے ہیں وہ لوگ. جو بندی حضرات نے تو اپنی تھانوی صاحب نے بھی اپنے ارواح اثلاثہ کے اندر بھی اور دیگر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی اور دیگر جو اولیاء کے تذکرے انہوں نے کیے ہیں امداد المشتاق کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے باب قائم کیے ہیں. اور دیوبندی بلا اتفاق شاہ ولی اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں. بریلوی حضرات نے بھی جہاں جہاں علماء بریلوی نے شاہ ولی اللہ کا نام لکھا ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نے لکھا ہے، ایسا بریلوی حضرات بھی اس کو ان کو مانتے ہیں. تو کیوں نہ میلاد کے عنوان پر شاہ ولی اللہ کی برگاہ میں چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اے شاہ ولی اللہ، امت لڑ رہی ہے اس موضوع پر، تو آپ کو فیصل بنا لیتے ہیں، آپ تو فیصلہ کرنے والے بن جائیں. ہمارے سارے بھائی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو اسلام کے اندر اس موضوع پر اتفاق کرنے کے لیے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ میلاد کے بارے میں آپ کا کیا تذکرہ ہے. سب سے پہلے آپ انفاس العارفین کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں تم لوگ سوال کرتے ہو رضوی، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی میلاد ہر سال منایا کرتے تھے. جس سال ہاتھ تنگ ہوتا اس سال بھی کچھ نہ کچھ میلاد کی خوشی کے تحت یعنی کرتے ہی تھے. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ جو والد ہیں وہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میرے والد ایک سال ذرا قحط پڑ گیا، قحط ساری ہو گئی، حالات تنگ تھے، پیسہ دھیلا گھر میں تھا کوئی نہیں، گھر میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، تو کوئی میلاد کا اہتمام بڑا نہیں ہو سکا. تو والد صاحب نے وہی سامنے رکھا اور 12 ربیع اول کے دن دعا کی اور حضور کی میلاد کی خوشی میں وہ گھر میں ہی وہ جو تقسیم کر دیے. اور چنے بھی تھے بھنے ہوئے اور وہ تقسیم کیے، اور کھانے کی کچھ اور اشیاء تھیں گھر کے اندر جو پڑی ہوئی تھیں، تو ان پر ہی جو ہے وہ دعا کی اور انہی کو ہی حضور کے میلاد کی خوشی میں گھر کے افراد میں تقسیم کر دی. مجھے بھی تقسیم کر دی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھے بھی دی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب نے یہ کام کر دیا تو سو گئے. تو سونے کے بعد جب اٹھے تو بڑے خوش تھے. تو پوچھا گیا والد صاحب آپ کیوں خوش ہیں؟ تو فرمایا اے میرے بیٹے شاہ ولی اللہ، میں نے جب میلاد کا یہ اہتمام کیا چھوٹا سا تو پریشان تھا کہ اس دفعہ کوئی بڑا اہتمام میلاد کا نہیں کر سکے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکے. تو میں جو ہے سو گیا پریشانی کے عالم میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے. تو حضور نے فرمایا، حضور کے ہاتھ میں وہ چنے تھے اور حضور وہ تناول فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے شاہ عبد الرحیم تیرا میلاد ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد شاہ عبد الرحیم دے بارے جو اشرف تھانوی صاحب ہیں انہوں نے بڑے تذکرہ کیا ہوا ہے، تو بڑے عالم تھے وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ عبد الرحیم بھی بدعتی تھے، میلاد کرتے تھے بھائی، اور حضور کو میلاد کے چنے پہنچتے بھی ہیں. یہ تو شاہ ولی اللہ کا پہلا جواب آیا کہ میلاد منا لیا کرو، اس پہ اللہ کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور میرے والد صاحب منایا کرتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بدعتی تھے.
یہ کام غلط ہے. اچھا اب چلتے ہیں شاہ ولی اللہ کی دوسری کتاب کی طرف. شاہ ولی اللہ خود ان کا کیا موقف ہے میلاد کے اوپر. شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے فیوز الحرمین. حرمین شریفین کے جو فیوز و برکات انہوں نے حاصل کیے ہیں ان پر وہ کلام کرتے ہیں کہ میں جب حرمین شریفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے تو انہوں نے کیا کیا فیوز و برکات اکٹھے کیے. خیر وہ کتاب بڑی پڑھنے کی قابل ہے شاہ ولی اللہ کی. اس میں انہوں نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میں ایک دفعہ حرمین شریفین میں جب گیا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو ربیع الاول کے مہینے میں جب گیا تو مکہ معظمہ میں میرا گزر اس گلی سے ہوا جس گلی میں مائی آمنہ کا گھر تھا. اور مائی آمنہ کا گھر جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس گھر کے باہر ایک شور مچا ہوا تھا. تو میں جب گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو میلاد کی محفل جاری ہے. بات بریلوی کی نہیں, بات رضی بھائی کی نہیں, بات ہے شاہ ولی اللہ کی. کتاب بھی دکھاؤں گا اور PDF کی صورت میں یہ کتاب آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. ہاں ترجمہ جو دیوبندیوں نے کیا ہے اس کا وہ انہوں نے لفظوں کو آگے پیچھے کر کے بات لکھی ہے, وہی بات جو میں بتاؤں گا یہی لکھی ہے, لیکن اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ تاکہ ان کے موقف کا جو بریلویوں کا جو موقف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ اس سے دوری اختیار ہو کھینچ کے. لیکن میں عربی عبارت پیش کر کے ان کی کتاب کی عربی عبارت کے اوپر لفظ بلفظ ترجمہ بھی کروں گا اور گفتگو بھی کروں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ مُعَظَّمَةً فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِ کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور میں اس دن مکہ معظمہ کے اندر اس گھر کے اندر گیا جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا تھا. یہ 1174 ہجری کی بات ہے. یہاں پر ایک سوال بنتا ہے میرا. 1100 سال گزر چکے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب شاہ ولی اللہ گئے مدینہ میں مکہ میں, اور شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں کہ وہ مکہ کے اندر وہ گھر تھا جس گھر میں حضور پیدا ہوئی ہے. اور عالم مواہب اللہ دنیا کے اندر موجود ہے کہ وہ گھر صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور 1100 سال تک مسلمانوں نے اسی حالت میں رکھا ہوا تھا. اس کے اندر مٹی کرتے تھے, گارے کرتے تھے اور اس گھر کی شست و شوق کرتے تھے. اور اس گھر کا ادب یہ تھا اس گھر میں جوتی پہن کے داخل نہیں ہوتا تھا. آج وہ گھر گرا دیا گیا ہے. میں اس پہ کلام نہیں کروں گا, میں عرب کے اندر بیٹھا ہوں, صرف میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آج جو ہے وہ گھر آج نہیں موجود, وہاں لائبریری موجود ہے, میں خود دیکھی ہے میں نے ابھی جا کے. تو وہ گھر 1100 سال تک کسی مسلمان نے نہیں گرایا, اب وہ گرا دیا گیا ہے. اور اس میں کوئی جوتی پہن کے داخل نہیں ہوتا تھا, آج بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. اچھا چلیں خیر چھوڑیے, اس میں کوئی بڑی اب میں کسی کو فتح نہیں دے رہا. اچھا پھر کیا ہے کہ جو ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں 12 ربیع الاول کے دن اس گیا وہاں محفل میلاد منعقد تھی. تو محفل میلاد کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. اب میلاد مکہ کے اندر ہو رہی تھی اور مکہ میں میلاد ہوتا تھا اور وہاں 1174 ہجری میں ہوتا تھا اور اس میں جو ہے 1000 سال پہلے بھی ہوتا تھا. میں نے عبدالرحمن بن جوزی کی کتابیں دکھا دیں اور مکہ کا ذکر بھی بتا دیا. اور شاہ ولی اللہ 1174 میں گزرے تو وہ بھی کہتے ہیں مکہ میں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے پوری 1400 سال کی تاریخ میں مکہ مدینہ میں میلاد ہوتا آ رہا ہے. اب نہیں ہوتا کچھ سالوں سے, تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اسلام کے اندر ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں مکہ کے اندر وہ میلاد کے اندر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میلاد نعتیں کیسے ہوتی ہیں. میلاد کے اندر کوئی کیا ناچ گانا ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں. یہ جو بریلوی عورتوں کو بلاتے ہیں اور جو عورتوں کی نطخوانی کرواتے ہیں اور صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں لیکن ساؤنڈ کے اندر دور تک آواز جا رہی ہوتی ہے, تو کیا ایسا کوئی میلاد ہے؟ تو وہاں پر جب گئے تو علماء تشریف فرما اور عرب کے مکہ کے علماء بلائے گئے اور محفل منعقد ہے, خاموشی اختیار کی گئی. سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اس نے کیا کیا, یصلون علی النبی. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے سب سے پہلے یصلون علی النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا, درود شریف پڑھا. تو محفل کا آغاز کیسے کرنا چاہیے یہ عرب کے علماء نے بتایا کیا ہے اور شاہ ولی اللہ نے انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بتایا ہے. تو میلاد کی جو محفل کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے, میلاد کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے, میلاد کی محفل کیسی ہونی چاہیے, اس کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا ہے. اور مکہ میں میلاد ہو رہا تھا اور مکہ کے علماء کر رہے تھے. تو میلاد ایسے ہونا چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے کیا کیا جائے, والناس یصلون علی النبی, سارے لوگ بیٹھ جائیں, اسٹیج پر ایک شخص جائے وہ حضور پر درود شریف سب سے پہلے پڑھے, پھر وَيَذْكُرُونَ إِرَاسَاتِهِ,
اور حضور کے احساسات کا ذکر ہو. احساسات معجزات کا اپوزٹ ہے یا مترادف ہے. وہ کمالات اور وہ ایسی انبلیویبل کرشمے یہ کام جو نبی کی ذات سے سرزد ہوں اعلان نبوت کے بعد، ان کو معجزات کہتی ہیں. اور جو ایسے کام جو کہ انہونے ہوں اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں ارہاسات. تو وہ جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے واقعات پیش آئے، ان کو کہتے ہیں ارہاسات. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں حضور پر درود شریف پڑھنے کے بعد اس خطیب نے حضور کے ارہاسات کا ذکر کیا. حضور چلتے، حضور کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے. حضور بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر انگلی ایسی کرتے تو چاند ان کے اشارے پر جھومتا تھا. تو اس طرح کے واقعات جو کہ حضور کے بچپن میں ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور کے تمام محلات روشن ہو گئے. اور میں آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پاک مریم آئیں میرے پاس اور پاک آسیہ آئیں، انہوں نے مجھے مبارکباد دی. اور اس طرح کے سارے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ارہاسات بیان کیے گئے بہت سارے. اس کے بعد التی ظہرت فی ولادتہ ہی، اور حضور کی ولادت کے عین وقت جو واقعات پیش آئے جن کا میں ذکر کیا وہ پیش کیے گئے. وہ مشاہدات قبل بعثتہ ہی، اور حضور کی آمد کی جو باتیں حضور کی پیدا سے ہونے سے پہلے بعثت سے پہلے ہوتی ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا گیا. تو بہو میری والا واقعہ عالم واحد والا دنیا کے اندر جو موجود ہے، اور علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اصحاب فیل کا واقعہ جو قرآن کے اندر آیا ہے، وہ سارے واقعے پیش کیے گئے. جب یہ ساری جو ہے محفل ہو رہی تھی، اب شاہ ولی نے جو بات کہی ہے نا، یا تو کوئی جنا ہے، کسی نے مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، تو میں چیلنج کر رہا ہوں یا شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگاؤ یا شاہ ولی اللہ کی اس بات کا مفہوم سمجھاؤ. دو باتیں ہیں، یا شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگاؤ یا شاہ ولی اللہ کی بات کا مفہوم سمجھاؤ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ورعیت انوارن، پس میں نے نور کی برسات، نور دیکھا. سوتیت دفعتن واحدہ، میں نے فارائی تو پس آنے باہر جکا جک میں نے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے میلاد کی محفل پر. لگاؤ فتویٰ، بتاؤ ہمیں، یا فتویٰ لگاؤ کہ میلاد کی محفل پر نور برستا ہوتا ہے، تو یا پھر بتاؤ کہ شاہ ولی نے نور دیکھا کیسی ہے. نور کو تو بشر دیکھ نہیں سکتا. یا پھر فتویٰ لگاؤ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ کام کرنا ہے آپ میں سے کسی نے، اگر نہیں کرو گے پھر جی کو بتاؤ، اس کا جواب دو، پھر کیا جواب ہے اس کا. فرأیت انوارا سوطعت دفعۃ واحدہ. اب اگلی بات شاہ ولی اللہ کی، فرمایا لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں نے نور جو دیکھا ہے نا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری اس آنکھ نے نور دیکھا. اے شاہ ولی اللہ، اس دونوں آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھ ہوتی ہے؟ فرمایا یہ بات بھی مجھ سے نہ کرو کہ اور کوئی آنکھ ہوتی ہے، یہ سوال ہی مجھ سے نہ کرو. لا اقول انی ادرکتھا ببصر روح فقط، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ روح والی آنکھ نے دیکھا ہے. اب یہ میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ کہتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان آنکھوں نے دیکھا یا اس آنکھ نے دیکھا، پر نور میں نے دیکھا. اب نور جو دیکھا ہے اس نور کی کیفیت کیا ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے. شاہ ولی اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا واللہ عالم. اب وہ نور کس آنکھ نے دیکھا یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. لیکن کیف کان امرہ بین ھذا الذالک فتاب تلک الانوار فوجدتها من قبل الملائکۃ والموکلین بامثال هذه المشاہد بامثال هذه المجالس ورأیت یخالط انوار الملائکۃ وانوار الرحمۃ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سی آنکھ تھی جس نے وہ دیکھا میرا نور، لیکن یہ بات میں نے اس کی کیفیت جان لی. یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو نور تھا نا، وہ فرشتوں کا نور تھا یا موکلین کا نور تھا. موکل تھے وہ جو محفل میلاد پر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور جو پہلے آ رہا تھا وہ جاتا تھا تو پھر دوسرا آتا تھا. تو اس طرح کے جو موکل تھے ان کا نور میں نے دیکھا.
اور وہ تھے کیا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا یہ وہ نور فرشتے تھے جو میں نے مشاہدہ کیا کہ ہر میلاد کی محفل پر اور ہر ذکر کی محفل پر نازل ہوتی ہیں. یہ جو محفل میلاد پر آئے تھے نا فرشتے، صرف مکہ کی محفل میلاد پر وہ فرشتے نہیں آئے، جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے نا، اس مجلس ذکر پر یہ ہمیشہ یہ فرشتے اور موکل آتی ہیں. اور یہ موکل اور فرشتے کی کیفیت کیا ہے؟ کون سے فرشتے تھے؟ ورأیت یخالطہ، اور میں نے یہ تصدیق کی اور یہ دیکھا کہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت، یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا نور تھا اور یہ رحمت والے فرشتوں کا نور تھا. یہ اللہ کی وہ رحمت تھی جو محفل میلاد پر برس رہی تھی. تو ناظرین زیادہ گفتگو اس کے آگے لکھتے گئے ہیں، لیکن مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ ہاضمہ ٹائٹ ہو گیا ہوگا. اردو کی انفاس العارفین اور فیوز الرحمن میری ویب سائٹ rizviyyaonline.com کے اوپر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب، اور آپ جو ہے ساتھ میں یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ تحریری پڑھ سکتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بتائیے کہ شاہ ولی اللہ بدعی ہیں یا نہیں ہیں، مکہ کے اندر میلاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. ہم نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ اور بریلوی ذات کو میں سپورٹ نہیں کر رہا. میں نے دکھایا ہے، حوالہ دکھایا ہے، یہ بریلوی عالم نہیں ہے.